بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے اگلا کویشچن کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلر کے پاس کسٹمر آتے ہیں، 4 جوڑے دیے، پھر جب 2 سل گئے کہتے ہیں 2 ابھی دے دیں اور باقی کی آپ سی ایم پیمنٹ بعد میں دے دیں گے، اور پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے۔ اب ان جوڑوں کو رکھنا بہت مشکل ہے، کیا کیا جائے؟ اور اپنی اجرت اور مزدوری کیا اس کو بیچ کر حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جی بالکل ایسا کریں گے کہ جو اس نے مزدوری نہیں دی اور آپ سی چکے تھے، انتظار کریں ایک مدت تک، اور مدت کا تعین ہوگا عرف کے مطابق کہ وہاں آپ کے جو ٹیلرز ہیں عمومی طور پہ کسٹمر کا کتنے عرصے انتظار کرتے ہیں، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، اس کے مطابق آپ انتظار کریں اور اس کے بعد ان سوٹوں کو بیچ کر اپنی مزدوری نکالیں۔ اگر کچھ پیسہ بچ جائے وہ اپنے پاس ضمانتاً رکھ لیں کہ چلو وہ آئے گا تو اتنا پیسہ کم از کم آپ کو دینا لازم ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے نامعلوم والد کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ لیکن اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آ گیا فرض کر لیں تو اتنا پیسہ دینا ہی ہوگا، تو اگر امانتاً رکھیں تو بیسٹ ہے، ورنہ صدقہ کر دیں، اور آئے تو دے دیں، نہیں آئے گا تو آپ بریء ذمہ ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک کمپنی کا مینیجر ہے، وہ جب آتا ہے آفس وغیرہ میں تو اس نے سب کو کہا ہوا ہے کہ تم میری تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس کی خواہش تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، کسی کو تعظیماً کھڑا کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سے منع فرمایا کہ جب میں آؤں تو تم میری تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ حالانکہ صحابہ کرام کی بہت خواہش تھی کہ سرکار کی تعظیم کا، ادب کا ہر پہلو اپنے پیش نظر رکھیں، لیکن نبی کریم نے منع فرمایا، تو اب وہ آ کے اس طرح کہتا ہے بری بات ہے۔ لیکن بہرحال اگر وہ کہتا ہے اور آپ لوگ اس کی اتباع میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے۔ نیت بس یہ کریں کہ ہم ایک نقصان سے بچنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ نقصان پہنچائے گا، ناراض ہوگا، نقصان پہنچائے گا، تو آپ بری ذمہ ہیں۔ لیکن بہرحال وہ شخص آخرت میں قابل گرفت ہو سکتا ہے کہ اپنی آمد پر سب کو کھڑا کرے، اس سے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور سب کی حقارت ظاہر ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کو خواہ حقیر سمجھنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہاں، جو طالب علم اپنے ٹیچر دینی استاد کے ادب کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی بعمل پیر صاحب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، اس میں بھی خواہش ٹیچر یا پیر صاحب کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ افضل طریقہ یہ کہیں کہ بیٹھ جاؤ بس میری تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، یہ بیسٹ وے ہے۔ لیکن اگر ان کے کہنے کے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی تو اس کی گنجائش ہے، تو وہ تو چلو ایک دینی فضیلت ہے، اسے کون سی فضیلت حاصل ہے، تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کو جاب ملی، لیکن ریسیپشن کی جاب ہے، لیکن اسے کہتے ہیں کہ آپ کو پینٹ شرٹ لازم یہاں پہننی ہوگی ورنہ جاب نہیں ملے گی، کیا حکم شرع ہے؟ جی بالکل لڑکی کو انکار کرنا چاہیے، پینٹ شرٹ پہننا، جاب بہرحال ایک کر سکتی ہے بچی مجبوری کے اندر، لیکن ایک پینٹ شرٹ پہن کر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا ماحول بہت خراب ماحول ہوگا، اور صرف پینٹ شرٹ ہی نہیں پہننی ہوگی بلکہ کسٹمرز کو خوش بھی کرنا ہوگا۔ جو کوئی آئے گا اس سے اچھے انداز سے بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا، وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے تو اس کو برداشت کرنا، یہ ساری ڈیمانڈ آگے چلتی جائیں گی، اور ایک شریف بچی کے لیے اس قسم کے ماحول میں کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا بالکل منع کر دے کہ میں اپنے ویسی عام لباس کے اندر آ سکتی ہوں، لیکن اس طرح کے لباس میں، اور اس کے بعد جو پھر آپ کے مطالبات متوقع نظر آ رہے ہیں ان کو پورا کرنے کے سلسلے میں میری طرف سے پیشگی معذرت قبول کی جائے۔ یہ کہتے ہیں بچے نے پوچھا کچھ اور پھر کویشچنز ہیں، کسی نے پوچھا تھا کہ ایک آدمی حج پہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا تو دوسرے نے اس سے کہا کہ حج کے بجائے کسی غریب کا گھر بنا دیتے تو یہیں حج ہو جاتا، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ یہ بالکل غلط ہے، اور یہ وہی خود ساختہ جذباتی جملے ہیں کہ جس سے ہم کسی کو متاثر تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی خود کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب ایک انسان کے پاس مال آ چکا ہے اور حج پر اس پر فرض ہو چکا ہے تو اس کو حج کرنا ہی افضل ہے۔ اگر غریب کو مکان بنا کر دے بھی دیں، فرض کر لیں، تو کیا اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ گھر بننے کے باوجود پھر دیگر مسائل آ جائیں گے اس کے ساتھ، تو کیا پھر اس کے مسائل کے حل کے لیے سارے اپنے حج ہی چھوڑتے رہیں اور ترک فرض کا یا تاخیر فرض کا گناہ اپنے اوپر لیں اور آخرت میں قابل گرفت ہوں؟ ایسے شخص سے سوال کیا جائے، یہ بتائیے کہ جو کچھ آپ مشورہ دے رہے ہیں اس پر کون سی شرعی دلیل آپ کے پاس موجود ہے وہ پیش کر دیں۔ اگر کہے شرعی دلیل نہیں ہے جی میرے جذبات ہیں، تو آپ بولے کہ پھر میرے جذبات یہ ہیں کہ تمہارا گھر بیچ کر کسی غریب کا گھر بنا دیا جائے، اب میرے جذبات پہ چل لو، اب دیکھیں کہ اب مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تو اس لیے بہرحال یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں غریب کی مدد کریں، وہ منع بھی نہیں ہے، لیکن حج چھوڑ کر مدد کریں اور حج قبول ہو جائے گا، ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے۔
ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ایک شخص حادثے میں جاں بحق ہو گیا اور اس کی دکانیں وغیرہ جل گئی تھی، اسی میں وہ بھی شہید ہو گیا، تو گورنمنٹ کی طرف سے والدین کو کچھ رقم دی گئی ہے۔ اس مرد نے ایک کورٹ میرج کی تھی گھر والوں سے چھپ کر، جیسے کورٹ میرج کر لیتے ہیں، لیکن لڑکی کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو کیا اس رقم میں سے بیوہ کو بھی کچھ ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ رقم دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو وہ جیسے اس کے دکان کا سامان جل گیا تھا تو گورنمنٹ نے اس سامان کے بدلے میں رقم دی ہے، تو یقیناً پھر تو وہ گویا کہ سامان ہی ہے، بدلی ہوئی شکل میں ملا ہے، اور جو مال مرنے والے کے قبضے میں ہو، ملکیت میں ہو، وہ فوت ہو تو وہ مال ترکہ کہلاتا ہے، مال وراثت کہلاتا ہے، اور اس میں بالکل وارثوں کو تمام کو حصہ ملے گا، تو اس کی زوجہ کو بھی ملے گا، چاہے گھر والے اس نکاح کو قبول کریں نہ کریں۔ اگر اس نے دو مسلمان مردوں یا ایک مرد دو عورتوں کے سامنے عورت کی رضامندی سے ایجاب اور قبول کیا تھا تو وہ اس کی زوجہ ہے، اور اس رقم میں سے اسے بھی حصہ ملے گا۔ دوسری وہ رقم ہوتی ہے کہ جو پہلے سے موجود رقم کا یا مال کا عوض نہیں ہوتی، بلکہ جس کو بینیفٹ کہتے ہیں۔ آپ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا بھئی 10 لاکھ ان کو دے دو، 1 لاکھ دے دو، اس طرح اگر گورنمنٹ نے کوئی بینیفٹس وغیرہ دیے ہیں تو یاد رکھیں کہ جس کو دیے ہیں یا جو نامینی ہوتا ہے، جس کو لکھوایا ہوتا ہے نام کہ مجھے کچھ ہو تو اس کو دے دینا، تو پھر وہی مالک ہوتا ہے، باقی ورثاء کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جیسے پینشن کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر پینشن میں کسی کا نام لکھوایا ہوا ہے تو وہ ساری رقم پھر اس کو ملے گی، باقی ورثاء کا اس میں حصہ نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ والدین کا نام لکھوایا ہوا ہے یا قانونی ایسا ہے کہ والدین کو ملے گا اور وہ بینیفٹس ہیں، تو پھر اس میں اس بیوہ کا حصہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ ستر کھول کر سو سکتا ہے یا نہیں؟ بعضوں کو عادت ہوتی ہے انگریزوں کو دیکھ دیکھ کر اسی کے طریقہ اور انہی کے طریقے اپنانے کی، تو یہ کویسچن بہرحال تھا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان ہے، جس کا ایک ٹکڑا آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا اور شرم کی جائے۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، کوشش حتی الامکان یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ سوئیں کوئی ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیں، یا گرمی زیادہ اگر محسوس ہو رہی ہے اور مرد ہیں تو کم از کم ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ بدن کسی پاجامہ وغیرہ کو ڈھیلا ڈھالا پہن لیں، باریک کپڑے کا پہن لیں، اور باقی چنے بدن اگر کھلا ہو تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کرنا کہ ستر کھول کے سونا، یہ شرعاً درست نہیں ہوتا۔ جب انسان ستر کھولتا ہے، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھولیں گے تو یاد رکھیں کہ جنات، کفار جنات آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان میں جنیاں بھی ہوتی ہیں، گندی جنیاں ہوتی ہیں، کافر جنیاں ہوتی ہیں، وہ انسان کی طرف مائل ہو کے وہ نقصان پہنچاتے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر آپ فرض کر لیں بسم اللہ کہہ کے ستر کھولتے بھی ہیں تو پھر فرشتے حیا اور شرم کی وجہ سے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور یہ چیز قطعاً غیر مناسب ہے۔ جیسے ہم واش روم میں جاتے ہیں یا غسل خانے میں جاتے ہیں تو وقتی طور پہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم ستر ڈھک لیتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم پوری رات ہی ایسے رہیں تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں، برکتیں سوتے ہوئے بھی انسان کی طرف متوجہ ہو سکتی ہیں، ان سے محرومی کا بھی اندیشہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔